آپ نے ایک صدا لگائی، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری اماں کی بکریاں لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بیڑیے جانور سب آئے، جھک کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو کہ آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے محمد میری زندگی میں آیا ہے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ ان سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی۔ مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے، جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم و نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں، تو دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان، تم جنگلوں کے جانوروں کی باتیں کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں چرانے کے لیے نکل پڑے۔
آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اسی طرح 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت ہی محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے تو آپ گھر پر ہی رہو گے۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو دوسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن ہی سے بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکریوں کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کی ابھی ہماری بکریوں کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور آپ نے ایک صدا لگائی، صدا دیا آپ نے، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری اماں کی بکریاں لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھک کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکریاں واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکریوں کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کے اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بکریاں ہماری اماں حلیمہ کی ہیں؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکریوں کو اٹھا لیا؟ تو جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اس ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی اماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا۔
سبحان اللہ، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں سے جو ہونہار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیا جو ہونہار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی ہونہار جانور تھے وہ ان جانوروں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔